اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج 21 ماہ رمضان ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے، اسی لیے میں نے آج تھوڑا سا موضوع کو تبدیل کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کو بیان کروں جو انہوں نے شہادت سے پہلے کی تھی۔ ویسے بھی قرآن حکیم کی میں نے سورہ پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اس میں اللہ کا جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ والعصر، عصر کی قسم۔ دو مفہوم مراد لیے جا سکتے ہیں، یا تو نماز عصر کا وقت یا زمانہ۔ اگر زمانہ مفہوم لے لیا جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے، یعنی زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہر زمانے کا انسان خسارے میں رہا، ہر زمانے کا انسان خسارے میں رہا، مگر اہل ایمان خسارے میں نہیں ہیں۔ پھر اہل ایمان کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اہل ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ وصیت کرتے ہیں حق کی، وصیت کرتے ہیں صبر کی۔ چونکہ میرا عنوان وصیت ہے، اسی لیے میں سورہ العصر کی تشریح اور تفسیر میں نہیں جانا چاہتا۔ آئیے ہم آج کا سبق سنتے ہیں۔ یہ میرے سامنے نہج البلاغت ہے، کلام امیر المومنین کا عظیم الشان شاہکار۔ اس میں آپ کا خطبات بھی ہیں، آپ کے مکتوبات بھی ہیں، آپ کے کلمات قصار بھی ہیں، آپ کی وصیتیں نصیحتیں بھی ہیں۔ تو یہ میرے سامنے نہج البلاغت ہے، اور میں اس کا وصیت نمبر 47 یہ 47 آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا، اور اس وصیت کی 18 نکات ہیں جنہیں میں واضح کرتا جاؤں گا۔ جب ابن ملجم لعین نے آپ پر ضرب چلائی اور جراح نے کہہ دیا کہ ضرب گہری ہے اور اس میں زہر بھی شامل ہے، لہذا آپ کی زندگی کے لمحات ختم ہو رہے کہ آپ نے جو بھی نصیحت وصیت کرنی ہے کر لیجئے۔ حضرت امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو بلایا، پھر تمام اہل خاندان کو بلایا اور ارشاد فرمایا، جہاں سے وصیت آپ کا شروع ہو رہی ہے، تمام اہل ایمان سے تقاضا کرتا ہوں کہ اس وصیت علویہ کو پوری توجہ سے سنیں اور جہاں تک بھی ممکن ہو اس پر عمل کریں۔ آپ کی وصیت کا پہلا جملہ جناب یہ ہے، حسنین کریمین کو مخاطب کر کے فرمایا، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، اللہ کے ڈر کی۔ یہ پہلا نقطہ ہے، اور تقوی ہی کامیابی کا زینہ ہے۔ قرآن بھی اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے، ہدن للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے ساتھ۔ تو الغرض ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے آپ نے وصیت کا پہلا جملہ ہی جہاں سے شروع کیا، اوصیکما بتقوی اللہ، میرے دونوں فرزندوں، میں تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں اللہ کی تقوی۔ اس کا دوسرا پوائنٹ کون سا ہے؟ فرمایا وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمْ، خبردار میرے بچوں، دنیا کے طلبگار نہ بننا۔ دنیا تمہارے پیچھے پھرتی ہے تو پھرتی رہے، تم دنیا کے طلبگار نہ بننا۔ چونکہ علی وہ عظیم انسان ہیں جس نے اپنے بیت المال میں جھاڑو پھیرنے کے بعد ترشح کرایا، پانی کا چھڑکاؤ کرایا، پھر ارشاد فرمایا، یا دنیا انی طلقتک ثلاثا لا رجعۃ لی فیک، اے دنیا میں تجھے 3 بار طلاق دے چکا ہوں، اب میرے پاس حق رجوع بھی باقی نہیں ہے۔ پھر آپ نے سونے چاندی کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا صفرا، اے زرد رنگ کا سونا، اور اے سفید رنگ کی چاندی، غری غیری، کسی اور کو جا کر دھوکے میں مبتلا کرو، علی تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی وصیت فرمائی۔
میرے پیارے بچوں، اللہ تبغی الدنیا و ان بغتکما، دنیا کے طلبگار مت بننا، اگرچہ دنیا تمہاری طلبگار بنتی ہے تو بنتی رہے۔ تیسرا پوائنٹ اسی دنیا داری کے حوالے سے فرمایا، ولا تعصفا علی شیء منہا زویا عنکما، اگر دنیا کی کوئی ایسی چیز جو تم سے چھین لی جائے تو اس پر کبھی نہ کڑھنا، اس کا کبھی افسوس نہ کرنا۔ یہ تیسرا جملہ ہے۔ چوتھا جملہ سنیں، قرآن کی آیت کی تطبیق کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کامیاب وہی ہیں جو حق کی وصیت کریں۔ اب امیر کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ قُولَا بِالْحَقِّ، میرے بچوں ہمیشہ حق کی بات کرنا، وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اور جو کرنا ثواب الہی کی خاطر ہی کرنا، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہ کرنا، شہرت کے لیے نہ کرنا، نام و نمود کے لیے کوئی عمل نہ کرنا، جو بھی عمل کرنا صرف اجر الہی کو مد نظر رکھ کر کرنا۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے جناب، یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہر دور میں اس کی ضرورت ہے۔ اور میرے بچوں، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کے مددگار بنو۔ ظالم جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، جس دین پر بھی قائم رہنے والا کیوں نہ ہو، جس طرح کی پریکٹس کرنے والا کیوں نہ ہو، فرمایا اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مخالفت کرنا۔ وللمظلوم اونا، مظلوم جس ملت سے تعلق رکھے، جس عقیدے سے تعلق رکھے، جس شہر میں رہتا ہو، ان تمام چیزوں کو مد نظر نہ رکھنا، صرف یہ دیکھنا کہ وہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے۔ تمہارا شرعی فریضہ یہ ہے کہ ظالم کے مخالف بننا اور مظلوم کے مددگار بننا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے۔ کاش اگر آج کی عدالتیں بھی اسی نقطے کو مد نظر رکھ لیں تو میرے خیال تمام فیصلے ہو سکتے ہیں۔ مظلوم کو ریلیف نہیں مل رہا، ظالم کو سزا نہیں مل رہی۔ یہی بات تو علی علیہ السلام نے کہی تھی نا کہ ظالم کے دشمن بننا اور مظلوم کے مددگار بننا۔ جس ملک میں مظلوم کو انصاف نہ ملے، جس ملک میں ظالم کی سرکوبی نہ ہو تو وہ ملک ناکام ترین ملک ہو جاتا ہے، اور ایسے ملت کے مقدر میں سیاہی ہی سیاہی آ جاتی ہے۔ میں تمام عالم اسلام کے ججز سے درخواست کرتا ہوں کہ علی علیہ السلام کے اس جملے پر خصوصی توجہ دیں۔ بالخصوص میں پاکستان کے تمام قضات، تمام ججز سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر حضرت علی علیہ السلام بالفرض آپ کی نظر میں پہلے امام نہیں تو کم از کم چوتھے خلیفے تو ہیں۔ چوتھے خلیفے کے اس فرمان کو مد نظر رکھو کہ ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کے حامی بنو۔ جس دن تم نے اس نقطے پر عمل کر لیا، آپ کی عدلیہ کا معیار بلند ہو جائے گا، آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں آپ مراعات حاصل کرنے میں تو 5ویں نمبر پر ہوں اور انصاف فراہم کرنے میں پوری دنیا میں 130ویں نمبر کے اوپر آپ کا شمار ہوتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک آپ نے ظالم کی حمایت کی ہے، مظلوم کی نصرت نہیں کی۔ ویسے بھی میں ارباب اختیار سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، تمام ملت پاکستان سے مخاطب ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمیں آزاد عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کل تھی نہ آج ہے۔ پھر سنیے، ہمیں آزاد عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آزاد عدل کی ضرورت ہے۔ عدل کریں، یہ کیا کہ عدلیہ کو آزاد کرو، نہیں بھائی، نعرہ یہ بلند کریں کہ عدل کو آزاد کریں۔ آپ کا عدل زنجیروں میں قید ہو چکا ہے۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ خبردار میرے بچوں، ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا اوصیکما و جمیع ولدی،
میری وصیت تم دونوں کے لیے ہے، میری یہ وصیت میری تمام اولاد کے لیے ہے، واہلی میرے تمام کنبے کے لیے میری یہی وصیت۔ پھر فرمایا کہ یہاں کنبے تک محدود نہیں، وَمَن بَلَغَهُ کتابی، جس تک میرا یہ نوشتہ پہنچے، جس تک میرا یہ وصیت نامہ پہنچے، ان سب کو میں وصیت کر رہا ہوں بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی۔ پھر فرمایا وَنَظْمِ أُمُورِكُمْ، اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی وصیت کرتا ہوں، وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، اور اپنے تعلقات کو، باہمی تعلقات کو سلجھانے کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا رسول اللہ یقول، حسنین کریمین، میں نے تمہارے جد امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، آپ فرماتے تھے کہ صلاح ذات البین افضل من نعمت الصلاۃ والصیام، آپس کی کشیدگیوں کو مٹا دینا عام نمازوں اور روزوں سے کہیں بہتر ہے۔ تمام خاندان جن میں جدائی ہو رہی ہے، تمام دوست جو ایک دوسرے سے علیحدہ ہو رہے ہیں، علی علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کریں اور آپس کے تعلقات کو برباد نہ کریں بلکہ سلجھائیں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم، اور دیکھو میرے بچوں، میری اولاد، میرے خاندان، اور جس تک میری یہ وصیت نامہ، یہ نوشتہ پہنچ رہا ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں یتیموں کی نگہبانی کرنا، فلا تغیبوا افواہہم، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آنے دینا۔ اللہ اور میں خبردار یتیم کا خیال رکھنا اور انہیں فاقہ کشی پر کبھی مجبور نہ ہونے دینا۔ یہ نہ انتظار کرو کہ یتیم تمہارے دروازے پر آ کر سوال کرے، بلکہ خود آگے بڑھ کر یتیموں کے پاس چلے جاؤ، جا کر ان کی مدد کرو تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا يُضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ، تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہونے پائیں۔ پھر میرے مولا نے ایک اور نقطہ دیا، اللہ اللہ فی جیرانکم، تمہیں خدا کا واسطہ ہے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، اپنے ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک رکھو۔ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، یہی تمہارے نبی کی وصیت ہے، مَا زَالَ یوصی بِہِم، رسول خدا نے ہمسایوں کی اتنی وصیت کی، حتیٰ ظننا انہ سیورثہم، ہمیں تو یہ لگنے لگ گیا کہ رسول خدا کہیں ہمسایوں کو وراثت میں ہی نہ شریک کر، یعنی ہمسائے کا، پہلے فرمایا یتیم کا خیال رکھنا، پھر فرمایا ہمسائے کا خیال رکھنا۔ دوستوں کو بدلا جا سکتا ہے، ہمسائے کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اچھا ہمسایہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے، اگر بالفرض وہ اچھا نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ نیک سلوک کریں، وہ آپ کے ساتھ اچھائی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پھر امیر کائنات نے فرمایا اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرک، پھر فرمایا لوگو، میرے بچوں، میرے اہل خاندان، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں تک میرا نوشتہ پہنچ رہا ہے، میں سب کو وصیت کر رہا ہوں کہ خبردار تمہیں اللہ کا واسطہ قرآن کا خصوصی خیال رکھنا، غیر عمل میں تم سے سبقت نہ لے جائیں، تم بڑھ کر قرآن کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اور پھر فرمایا اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ نماز کا خصوصی خیال رکھو، نماز کو مت ترک کرو، فإنہا عمود دینکم، یہ تمہارے دین کا عمود ہے۔ حدیث میں دو طرح کے الفاظ آتے ہیں، ایک لفظ ہے الصلاۃ عماد الدین، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ امیر المومنین لفظ عمود سے تعبیر کر رہے ہیں، عماد نہیں فرمایا، عمود۔ بھئی عمود کیا ہوتا ہے؟ آئیے سمجھیں۔ اگر آپ نے کبھی خیمہ دیکھا ہو، چاروں طرف سے رسیاں ہوتی ہیں جو آگے باندھی گئی ہوتی ہیں، درمیان میں ایک مضبوط لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر پورے خیمے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر وہ لکڑی ہٹا لی جائے تو خیمہ اپنی جگہ پر رہ نہیں سکتا، خیمہ ٹوٹ جائے گا۔ تو مرکزی لکڑی کو لفظ عمود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو علی علیہ السلام نے کیا فرمایا
کہ خبردار نماز کا خیال رکھنا، فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ، یہ تمہارے دین کا عمود ہے، یعنی یہ تمہارے دین کے خیمے کی مرکزی لکڑی ہے۔ اگر اسے قائم رکھنا ہے دین کو تو اسے قائم رکھو، اگر یہ ہٹ گئی تو تمہارے دین کے پورے کا پورا خیمہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا، تمہارے پاس دین باقی نہیں رہے گا۔ سنتے آئیے، علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم، اور تمہیں خدا کا واسطہ اپنے رب کے گھر کو، بیت اللہ کو کبھی ترک نہ کرنا، اسے ویران نہ ہونے دینا، یہ تمہارے لیے باعث امان ہے جب تک یہ کعبہ باقی ہے، تم لوگ بھی باقی ہو۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا، ان تورے کا لم تنازعوا، اگر کعبے کو چھوڑ دیا گیا تو تمہیں بھی مہلت قدرت کی طرف سے نہیں دی جائے گی۔ پھر جہاد پر زور دیا، اللہ اللہ فی الجہاد بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فی سبیل اللہ، میں تمہیں جہاد کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ پھر جہاد کے آپ نے تمام قسمیں بیان کی۔ ایک جہاد وہ جو ہاتھ کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک جہاد وہ جو زبان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ایک جہاد وہ جو مال کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا ہر طرح کے جہاد کے لیے تیار، مالی جہاد کی ضرورت ہے مالی جہاد کرو، جانی جہاد کا موقع آ جائے تو جانی جہاد سے کام لو۔ ہاں اگر زبان سے جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں تو زبان سے جہاد کرو۔ میرے مولا نے جہاد کی تینوں اقسام بیان کی، اور پھر فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ، دیکھو آپس میں میل ملاپ رکھنا، وَالتَّبَاذُلِ، ایک دوسرے کی اعانت کرنا۔ پھر فرمایا إِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّقَاتُعِ، خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ نہ پھیرنا اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ، کبھی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مت چھوڑ، پوری زندگی امر بالمعروف کرتے رہنا، پوری زندگی برائی سے منع کرتے رہنا، امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو۔ میرے مولانا نے ارشاد فرمایا اگر چھوڑ دو گے امر بالمعروف نہی عن المنکر فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، تو تمہارے اشرار، تمہارے بد کردار افراد تم پر مسلط ہو جائیں گے، تمہاری حکومتوں پر وہی قابض ہو جائیں گے جو بدترین افراد ہیں۔ وجہ کیا بنے گی کہ تم نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا، نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تم نے جاری رکھا تو پھر اشرار اور بد کردار تم پر مسلط نہیں ہوں گے۔ فرمایا اگر تم نے چھوڑ دیا، بد کردار افراد تم پر مسلط ہو گئے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ارشاد فرمایا کہ ثم تدعون فلا یستجاب لکم، جب یہ حالات ہو جائیں تم خدا سے دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر آپ اپنے خاندان کو وصیت فرمائی، علی کی طرح بڑا عادل ہے، فرمایا یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین حرزا تقولون قتل امیر المومنین الا لا تقتلوا النبی الا قاتلی، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ۔ علی کی طرح بڑا عادل ہے، علی کی عدالت کا اسی سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ علی نے فرمایا دیکھو میری شہادت کے بعد اے میرے خاندان کے افراد، تلواریں اٹھا کر لوگوں کو بے تحاشا قتل نہ کرنا، یہ نہ کہنا یہ بھی علی کا مخالف تھا، یہ بھی علی کا مخالف تھا، یہ بھی علی کا مخالف تھا۔ ہر مخالف کی گردن پر تلوار مت چلانا، ان کا خون نہ بہانا۔ اور پھر فرمایا کہ لا تقتلوا النبی الا قاتلی، اگر میرا تم نے بدلہ لینا بھی ہو، قصاص لینا بھی ہو تو میری شہادت کے بعد صرف میرے قاتل کو ہی قتل کرنا۔ اسی ایک فرد نے مجھے قتل کیا تھا، میرے قاتل کو ہی قتل کرنا اور لوگوں کو اس میں شریک نہ کرنا۔ کتنا بڑا علی عادل ہے جو اپنے قاتل کے ساتھ بھی انصاف کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خبردار اگر اسے قتل کرو فَضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، اس نے ایک ضرب ماری تھی، تم بھی ایک کے بدلے ایک ہی مارنا۔ اور پھر فرمایا وَلَا يُمَثَّلُ بِالرَّجُلِ، جب یہ قتل ہو جائے
اس کی لاش کا بگاڑنا نہیں، نہ اس کا ناک کاٹنا، نہ آنکھیں نکالنا، نہ اس پہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہنا، خبردار لاش کا مسئلہ نہیں کرنا، اس لیے کہ رسول خدا فرما گئے تھے ایاکم والمسلہ ولو بالقلب اللقور، خبردار مرنے کے بعد کسی کے ہاتھ پیر مت کٹ جائیں، اگرچہ مرنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، کاٹنے والا بولا کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھی ہاتھ پاؤں مت کاٹو۔ تو علی نے فرمایا اپنے قاتل کے متعلق، اسے اگر مارو ہاتھ پیر نہ کاٹو، آنکھیں نہ نکالو، اس کے کان مت کاٹو۔ وہ اور تھے یا تھی جس نے احد میں امیر حمزہ کو سینہ چاک کیا تھا اور آپ کا جگر نکال کر اپنے منہ میں ڈالا تھا، چبانے لگی تھی، وہ اور لوگ تھے۔ یہ امام المتقین علی ابن ابی طالب ہیں جو قاتل کے متعلق بھی عدل کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، دعا ہے کہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔